شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفے نے ایک رات میں میری قسمت بدل دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، صبح کروڑوں روپے کا مالک بن گیا۔ رات کو 11 دفعہ یہ سورت پڑھ لو۔ محترم ناظرین، اس وظیفے نے ایک رات میں میری قسمت بدل دی۔ میرے پاس دولت ہی دولت آ گئی۔ صرف ایک رات یہ 11 بار یہ سورت پڑھ لو۔ آج کی اس بہت ہی خاص ویڈیو میں جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے زیادہ برکت والا عمل، اس سے زیادہ طاقت والا، پاور والا عمل میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ یعنی کہ یہ جو وظیفہ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ آپ لوگ ابھی یہ وظیفہ شروع کرو اور اس کا اثر ابھی دیکھ لو۔ فرشتہ اللہ کی حکم سے رزق لے کر اترے گا، اور ابھی آپ کی پریشانی، جو آپ کے اندر ٹینشن چل رہی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک پر ہر مسلمان کو یقین ہے، اور یہ ایسی مبارک کتاب ہے جس پر ہر مسلمان یقین رکھتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ اس پاک کلام میں، اس پاک قرآن میں جو بھی چیز بتائی گئی ہے وہ سچ ہے، وہ سچی ہے، وہ پکی ہے، اور اس پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج کی اس بہت ہی خاص ویڈیو میں جو عمل، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور آپ لوگوں نے بھی اس وظیفے پر شک نہیں کرنا۔ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کر لینا ہے انشاءاللہ۔ ابھی آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے، اور آنے والے سالوں میں ابھی سے ہی دیکھیں گے کہ سارا سال دولت آپ پر برستی رہے گی۔ کبھی آپ کے منہ سے یہ بات نہیں نکلے گی، اس محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی آپ کے پاس پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ سارا سال اللہ پاک اپنا خصوصی فضل و کرم سے آپ پر رزق اور دولت کی بارش نازل فرماتا رہے گا۔ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اگر روز کرنا چاہیں تو روز بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یقین کریں، اس کی بہت طاقت ہے، بہت برکت والا عمل ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنا ذہن بنا لیجئے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک مسلمانوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ ہمیں کوئی خیر و شر، خوف و امید، شدت و سختی نہیں پہنچے گی مگر وہی کہ جو ہمارا مقدر ہے اور اللہ کریم کے پاس لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ہر ایک جان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کی زندگی، رزق اور مصیبتوں کو لکھ دیا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ رنج ہو یا خوشی، آرام ہو یا تکلیف، اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور جو مشکلات، مصیبتیں، تنگیاں اور بیماریاں ہمارے نصیب میں نہیں لکھی گئی، وہ ہمیں نہیں پہنچ سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، یقین رکھو کہ اگر پوری امت اس پر متفق ہو جائے کہ اگر تم کو نفع پہنچائے تو وہ تم کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اس چیز کا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، اور اگر سب اس پر متفق ہو جائیں کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا دیں تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اس چیز سے جو اللہ نے لکھی۔ یعنی ساری دنیا مل کر تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اگر کچھ پہنچائے گی تو وہی جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا لکھا ہوا نفع دنیا پہنچا سکتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا لکھا ہوا نفع دنیا پہنچا سکتی ہے۔ طبیب کی دوا شفا دے سکتی ہے، سانپ کا زہر جان لے سکتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ اس کی طرف سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض نے
دیدہ یعقوبی یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو شفا بخشی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ بیمار اچھے کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے اذن یعنی اجازت سے لکھنے سے مراد لوح محفوظ میں لکھنا ہے، اگرچہ وہ تحریر قلم نے کی مگر چونکہ اللہ کی حکم سے کی تھی اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے لکھا۔ مطلب ظاہر ہے کہ اگر سارا جہاں مل کر تمہیں کوئی نقصان دے تو وہ بھی طے شدہ پروگرام کے تحت ہوگا کہ لوح محفوظ میں یوں ہی لکھا جا چکا تھا۔ خیال رہے کہ تدبیر بھی تقدیر میں آ چکی ہے، لہٰذا تدبیر سے غافل نہ رہو مگر اس پر اعتماد نہ کرو، نظر اللہ کی قدرت و رحمت پر رکھو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مصیبت آنے پر خود کو اللہ پاک سے ڈرانے، صبر پر استقامت پانے اور غلط قدم اٹھانے سے خود کو بچانے کے لیے توبہ استغفار کرتے ہوئے یہ ذہن بھی بنائیے کہ ہم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کا سبب ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں، نہ کہ کسی کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ پارہ 25 سورہ شعراء کی 30ویں آیت کریمہ میں ارشاد ربانی ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع درجات یعنی بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی مصیبت ہمارے گناہوں کی فوری سزا ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام گناہوں میں سے جس گناہ کی سزا اللہ پاک چاہتا ہے قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے، کہ اس کی سزا وہ موت سے پہلے زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے اہل و عیال اور مال کو گھٹا دیا۔ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والوں کی روزی میں برکت نہیں رہتی، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی ہے۔ گھریلو ناچاکیوں اور لڑائی جھگڑوں کا ایک سبب جھوٹی قسمیں کھانا بھی ہے، جس کی وجہ سے خوشیوں بھرے کئی گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو ان سے روزی منقطع کر دی جاتی ہے۔ حکیم امت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کم تولنے کی نحوست سے روزی کی برکت اڑ جاتی ہے، یا اس ذریعے سے کمایا ہوا مال کسی نہ کسی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود سے بظاہر مال زیادہ ہو جاتا ہے مگر اس کا انجام یہ ہے مال کم ہوگا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی تحت فرماتے ہیں، سود کے ذریعے مال میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، مگر سود لینے والے شخص پر مال کی تباہی و بربادی کے جو دروازے کھلتے ہیں ان کی وجہ سے وہ مال کم ہوتے ہوتے بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے، بدشگونی سے بچنے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم جناب، کائنات میں رات دن ہونے والی بڑی تبدیلیوں سے لے کر پتوں کی کھڑکھڑاہٹ تک ہر کام اللہ پاک کی مرضی، اسی کی قدرت اور اختیار سے ہوتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر پتا تو دور، ریت کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ تمام تر قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہمارا پیارا پروردگار جب کسی سے راضی ہو جائے، کسی پر مہربان ہو جائے
تو اپنے لامحدود اختیارات اور قدرتوں میں سے جتنا چاہتا ہے اپنے اس خاص بندے کو عطا فرما دیتا ہے، جس سے اس کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں آتی، نہ ہی معاذ اللہ وہ بندہ خدا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کی ایسی عطا کے بے شمار نظارے ہمیں انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی زندگیوں میں صاف نظر آتے ہیں، جیسا کہ بیماروں کو شفا دینے والا اللہ کریم ہے۔ اس نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدرت کا مظہر بنا دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے بیماروں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں شفا دیتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں۔ ساتھ ہی اس بات کو بھی ذکر فرما دیا کہ یہ سب کچھ خود سے اپنی ذاتی طاقت و قوت سے نہیں کرتا، بلکہ یہ سب اللہ کریم کی دی ہوئی طاقت و اختیار سے ہی کرتا ہوں۔ جب اللہ والے اللہ پاک کی قدرت کے مظہر ہیں تو ان سے مصیبت، پریشانی اور دکھ درد میں مدد مانگنا بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی مدد دراصل اللہ کریم ہی کی مدد ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے مدد مانگے کہ وہ اللہ پاک کی اجازت کے بغیر بذات خود نفع و نقصان کے مالک ہیں، تو یہ یقیناً شرک ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی حقیقی مددگار اور نفع و نقصان کا حقیقی مالک اللہ کریم کو مان کر کسی کو مجازا یعنی غیر حقیقی طور پر اور محض عطا الہی سے مددگار سمجھتے ہوئے مدد مانگے تو یہ بالکل جائز ہے، ہرگز شرک نہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ والوں کے مددگار ہونے کے ثبوت ایک قرآنی آیت ملاحظہ فرمائیں تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ اس آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نیک مسلمانوں کو مولا یعنی مددگار فرمایا گیا، اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا، جس سے روزی روشن کی طرح ظاہر ہے کہ اللہ کریم کے بندے مددگار ہیں۔ جب یہ مددگار ہیں تو ان سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پر غیر اللہ سے مدد مانگنے کا یہ حکم ارشاد فرماتا ہے، ایمان اور نماز سے صبر حاصل کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی سواری یا اونٹ ایسی ویران جگہ پر بھاگ جائے جہاں کوئی بندہ نظر نہ آئے تو تم یوں پکارو یعنی اے اللہ کے بندو مدد کرو، تو بے شک جلد اس کی مدد کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یعنی بے شک اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ اللہ پاک کے کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو درختوں سے گرنے والے ہر پتے کو لکھ لیتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کسی کو سفر میں رکاوٹ پیش آئے تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے یعنی اے اللہ کے بندو مدد کرو، اللہ کریم تم پر رحم فرمائے۔ ایک روایت میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کی یوں ترغیب دلائی گئی، یعنی میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگو، رزق اور مطلوب پالو، بھلائی اور حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے مانگو۔ احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اچھے لوگوں کے اوصاف اور خوبیاں بیان کی ہیں، وہیں برے اور ناپسندیدہ لوگوں کی بھی پہچان بتا دی ہے، تاکہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے۔ اس سلسلے میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس میں کسی طرح کی خیر کی امید نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ اس کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں، تو وہ شخص بدترین انسان مانا جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ معاشرے کے فساد و بگاڑ کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو نہ خیر کی امید ہو نہ اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں۔ بسا اوقات انسان کسی برے شخص سے ملتا ہے مگر اس کے ساتھ بہتر انداز سے پیش آتا ہے، اس سے گمان ہونے لگتا ہے کہ معاشرے کا بہترین فرد ہوگا، حالانکہ وہ بدترین انسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایسے شخص کی وضاحت فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آنے کی اجازت دے دو، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ معاشرے کا برا انسان ہے۔ جب وہ داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرم گفتگو کی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس کے سلسلے میں ایسا فرمایا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو میں نرمی اختیار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کے شر اور اذیت کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں یا اسے دوری اختیار کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین انسان انہیں پاؤ گے جو دو رخی اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی، یقیناً بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہو۔ کچھ لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے۔ ایسا شخص سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں میں فساد و بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو انسانیت کا دشمن اور معاشرے کا ناسور سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی کمزوریوں کو ٹوہ میں لگا رہتا ہے تاکہ ان کی اطلاع دوسروں کو دے، اس طرح ان کے مابین قطع تعلق کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے اس کا دل حسد اور کینہ کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک صورت اور اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ یہ وظیفہ سونے سے پہلے کر لیں، یعنی کہ رات کو روزانہ کر لیں، اور آپ دیکھیں اتنی دولت، اتنا رزق آئے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ جتنی تعداد میں آپ کو بتانے لگا ہوں اتنی تعداد میں آپ نے یہ اسم مبارک کا وظیفہ کر لینا ہے، اور بے شک میرا اللہ ان اسم اعظم اس صورت کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا۔ آپ کو دولت کے رزق کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم فرما دے گا۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر ہم قرآن پاک غور سے پڑھیں تو اس میں شفا کے بہت پیارے نسخے ہیں، اور اسی طرح معاشی پریشانیوں کا مکمل حل بھی موجود ہے۔ لیکن ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں کہ جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرتے ہی نہیں۔ اس عمل کو آپ پلیز اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ جب بھی آپ کو دولت کی رزق کی تنگی ہو، جب آپ سمجھیں کہ آپ کے گھر کے حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، انکم کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، آپ کے اوپر آئے روز قرض چڑھتا جا رہا ہے، اور اس وقت آپ کا کہیں سے بھی رزق کا انتظام نہیں ہو پا رہا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، دولت کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، تو اس وقت آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ اور آپ بہت زیادہ مشکل میں ہوں، پریشان ہوں، اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس اچانک پیسہ آ جائے، اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرما دیں، تو اس وقت اس وظیفے کا ضرور کر لینا۔ اور ان اسم اعظم اور اس سورت کو پڑھنے سے اگر آپ لوگوں کو رزق کی پریشانی ہوگی تو میرا اللہ اس کو فوراً دور فرما دے گا، اس کو فوراً دور فرما دے گا، اور اگر آپ کو اور کوئی پریشانی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ان اسم اعظم کو آپ نے روزانہ سونے سے پہلے 50 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ وہ اسم اعظم یہ ہیں، یا رحمان، یا رحیم، اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اول و آخر درود پاک پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 50 مرتبہ یہ اسم اعظم آپ نے 50 مرتبہ پڑھ لینی ہے اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں. اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. یقین کریں کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو کر لیں اور روز کر سکتے ہیں تو پھر اس کے اور زیادہ فیض و برکات ہیں. لیکن میری گزارش ہے کہ پاک جسم کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، وضو کی حالت میں کرنا ہے اور اس کو پاک جسم کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، تب آپ کو اس کا مکمل اثر ملے گا. بے شک میرا اللہ پاک ہر ایک کی مدد کرتا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب آپ یہ وظیفہ یہ عمل کرو گے تو اس وظیفے میں کتنی طاقتیں ہیں، کتنی برکت ہے، کتنی پاور ہے. تو میرے بھائیوں، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی آپ کے حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو اس وظیفے کو ضرور کر لینا. رات کو سونے سے پہلے کوئی اور کام کرو یا نہ کرو، یہ کام یہ اسم اعظم اور سورۃ اخلاص کا عمل ضرور کر لینا. انشاءاللہ یہ تسبیح اتنی پاورفل ہوگی، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہوگا کہ لوگ آپ کے پیچھے ہی پڑ جائیں گے، کیونکہ کئی لوگ کئی طرح کے وظیفے کرتے ہیں. میں نے اپنی ویڈیو میں بہت سے وظائف بتائے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ اتنا پاورفل، اتنا طاقت والا وظیفہ ہے کہ جو بھی کرتا ہے ان کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں اور دولت باندھ کر گھر لے آتا ہے. یعنی کہ اللہ پاک اس کو اتنی زیادہ دولت عطا فرما دیتے ہیں. وظیفے کی آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو رات کو روزانہ سونے سے پہلے 11 مرتبہ ضرور کر لینا. صبح آپ اٹھتے ہی دیکھو گے کہ آپ مالا مال ہو جاؤ گے. اللہ پاک آپ کے لیے خصوصی فرشتے بھیج دے گا. اتنا پاورفل عمل ہے اور اس عمل کو کرنے والے کبھی مایوس نہیں رہتے، کیونکہ قرآن پاک پر یقین کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور اس سورت اور اسم اعظم کو جو پڑھتا ہے اس کی قسمت ایسے کھل جاتی ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر حالت میں ہر وقت اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں رزق ہی رزق، دولت ہی دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنی قسمت پر رشک کرتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آتا، وہ معجزہ دیکھتا ہے تو اسے یقین ہی نہیں آتا کتنا پیسہ میرے آگے پیچھے آ گیا، اس سے پیسہ سنبھالا نہیں جاتا. یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو امیر بنا دے گا. اتنا پاور والا، اتنا طاقت والا وظیفہ میرے بھائیوں، یہ اس عمل کو ضائع مت کرنا. یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دینا اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے تمام بھائیوں، بہنوں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا. انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کی جولیاں بھر جائیں گی. اللہ پاک آپ کو رزق کثیر عطا فرمائے گا اور رزق اور دولت سے آپ کبھی محروم نہیں رہو گے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.